بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورۃ الاعراف، جو کہ ایک طویل سورت ہے، اس کی ہم نے سماعت کی ہے۔ سورۃ الاعراف، اس سورت میں دوران تلاوت آپ نے سنا ہوگا کئی انبیاء علیہ السلام کے قصے سنائے گئے۔ چند انبیاء کے نام بولی؟ موسیٰ علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام، اور اس صورت میں آپ دیکھو آدم علیہ السلام کا قصہ کل ہم نے سنا۔ آج نوح علیہ السلام، اس کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ قرآن مجید میں کئی صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں؟ سورہ نوح، سورہ ہود، سورہ یونس وغیرہ وغیرہ۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ان کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی، جبکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر آپ کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے اصل مسئلے کو بتانے سے پہلے ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں کے جو نام ہیں وہ ہیں توقیفی۔ کیا ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتوں کے نام علماء کی طرف سے نہیں رکھے گئے ہیں۔ علماء چاہے صحابہ ہی سے آپ لے لیں، ہر ایک کا ذوق الگ، ہر ایک کا مطالعہ الگ، ہر ایک کے علم کی وسعت الگ۔ ہر صورت میں کئی مضامین ہوتے ہیں، جس کو جو مضمون نمایاں نظر آیا اس کے حساب سے نام رکھ دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں 114 صورتوں کے جو 114 نام ہیں، اور کچھ صورتوں کے ایک سے زائد نام ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس صورت کا نام بیان کیا کہ یہ اس صورت کا یہ نام ہے، تو جس صورت کا جو نام تھا وہ اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ علماء کے اجتہادات کا نتیجہ نہیں ہے یہ صورتوں کے نام۔ امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عنآئی القرآن، اس پر آپ نے اپنی تفسیر پر ایک مقدمہ لکھا ہے، بہت طویل، بہت مفصل۔ اس میں آپ نے قرآن کے جو نام ہیں ان ناموں کو بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد جب سورتوں کے نام کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ وَثُمَّ لِسُوَرِ الْقُرْآنِ أَسْمَاءٌ سَمَّاهَا بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن کے ناموں پر گفتگو کرنے کے بعد، اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا وَثُمَّ لِسُوَرِ الْقُرْآنِ أَسْمَاءٌ، کہا کہ قرآن کی صورتوں کے کچھ نام ہیں، وہ نام ہمیں کہاں سے ملے؟ کہا کہ سماہا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی جو 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کا کیا نام ہے وہ اللہ کے رسول ہی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے ہم کو ملا ہے، لیکن احادیث میں یہ ثابت نہیں ہے ہر صورت سے متعلق۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ البینہ ہے، اور بھی نام ہے، سورۃ الاعراف ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ قرآن مجید کے کچھ صورتوں کے نام نبی سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں،
لیکن ہر صورت سے متعلق حدیث سے بات معلوم ہو کہ اس صورت کا یہ نام، اس صورت کا یہ نام، 114 صورتیں کل کے کل نبی سے ثابت ہوں ایسا نہیں ہے، لیکن ہیں بیشتر صورتوں کے نام اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ یہ مقصود امام طبری کو رحمہ اللہ۔ اہل علم ہیں جن کے پاس بھی شریعت کا علم ہے، لیکن ان میں تفاوت ہے نا، کسی کے پاس زیادہ علم ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ علماء میں ایک طبقہ ہے جن کو مفتی کہتے ہیں، مفتیان اعظام، واقعتاً ایک بڑا منصب ہے یہ، اور جو مفتی حضرات ہیں ان کے فتاوے کتابی شکل میں بھی آتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں مستقل فتویٰ کمیٹیاں بھی ہیں ہر ملک میں، خاص کر جہاں جو مسلم ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، مصر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عالمی سطح پر جو سب سے عظیم فتویٰ کمیٹی ہے اللجنۃ الدائمہ، فتاوی اللجنہ دائمہ، ان کے سارے فتاوے کتابی شکل میں آئے ہیں۔ اللجنہ دائمہ کس طرز کی فتویٰ کمیٹی ہے، میں نے مکمل ایک تعارف ہمارے جامعہ میں نے کروایا ہوں، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ بہت ہی محترم علماء کی نزدیکی فتویٰ کمیٹی ہے، اور علمی اعتبار سے بہت بہت مضبوط۔ تو فتاوی اللجنہ دائمہ، اس کے دو مجموعے ہیں، ایک 26 جلدوں میں ہے، دوسرا مجموعہ ہے 11 جلدوں میں۔ جو پہلا مجموعہ ہے اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر غالباً 16 ہے، بالکل آغاز میں۔ اس میں اس کمیٹی سے ایک سوال کیا گیا۔ سوال کیا تھا؟ من هو الذی سمى سور القرآن الکریم، هل هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بماذا؟ اس طرح کا سوال ہے کہ قرآن کی جو 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں کا جو نام ہے تسمیہ کس کی طرف سے ہے؟ کس نے یہ نام دیا، اس صورت کا یہ نام، اس صورت کا یہ نام؟ کہا کہ اہوا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے 114 صورتیں؟ ام ماذا، یا اس میں کیا تفصیل ہے اس سلسلے میں؟ فتاوی اللجنہ دائمہ سے جو فتویٰ صادر ہوا ہے اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں قرآن مجید کی کل 114 صورتوں سے متعلق۔ کتنی باتیں کہی گئی؟ 3 باتیں۔ پہلی بات انہوں نے بڑی صراحت سے کہا کہ لا نعلم نصا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدل على تسمیت جمیعها۔ کہا کہ قرآن مجید کی کل 114 صورتوں سے، یعنی ہر صورت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ یہ بات معلوم ہوتی ہو، اس صورت کا یہ نام، اس صورت کا یہ نام، کہا کہ ایسا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی طالب علم کی بات نہیں ہے 2 کتابیں پڑھ کر کے بتانے والے کی۔ یہ لجنہ دائمہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے یعنی لجنہ ہے، یہ سب سے بڑی فتویٰ کمیٹی ہے، اور اس سے جڑے جو علماء ہیں کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، ہمارے تصورات سے باہر ہیں ان کا منصب، ان کا مقام۔ ان کی طرف سے یہ بات آنا کہ لا نعلم نصا عن رسول اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کوئی قول ہمیں نہیں ملتا ہے ہر صورت کو لے کر، 114 صورتوں سے متعلق، اس صورت کا یہ نام، اس صورت کا یہ نام، اس صورت کا یہ نام۔ کہا کہ یدل علی تسمیت جمیعها۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ ولیکن ورد فی الاحادیث الصحیحۃ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے احادیث سے کچھ صورتوں سے متعلق، ولیکن ورد فی الاحادیث الصحیحۃ تسمیت بعضها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 114 میں سے کچھ صورتوں سے متعلق بات معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت کا جو نام ہے وہ اللہ کے رسول سے ہم کو ملا ہے صراحتاً۔
آپ نے دو صورتیں بطور مثال پیش کی، ایک البقرہ ایک آل عمران، حالانکہ اور بھی صورتیں ہیں. اور تیسری بات جو آپ نے کہی وہ بڑی اہم سمجھنے کے لیے، اس لجنہ سے جو فتویٰ صادر ہوا ہے، تیسری بات جو انہوں نے کہی، کہا کہ وَأَمَّا بَقِيَّةُ السُّوَرِ، کچھ صورتوں سے متعلق تو نص ملتا ہے ہمیں کہ اس صورت کا نام اللہ کے رسول سے ہم کو ملتا ہے. بقیہ صورتیں کہا کہ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ تَسْمِيَتَهَا وَقَعَتْ مِنَ الصَّحَابَةِ، کہا کہ بقیہ صورتوں کے جو نام ہیں وہ ہمیں صحابہ سے ملتے ہیں. لیکن اس باریکی کو سمجھنا، صحابہ سے ملتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی موقوف روایت کیا ہے؟ موقوف، نبی کے حوالے سے ہمیں بات نہیں ملی، بس صحابہ سے ملی ہے. جب صورتوں کے نام توقیفی ہیں بس سند کے اعتبار سے وہ موقوف روایت ہے، ورنہ صحابہ اپنی طرف سے اس کا نام نہیں دیے ہیں، وہ نبی کے حوالے سے ہی بتائے ہیں، بس اس میں نبی کے نام کی صراحت نہیں ہے، یہ کہنا مقصود ہے. ایک حدیث ہے بہت معروف، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں تو کئی مقام پر ہے، میں کتاب التوحید سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صحابی ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ. ایک معروف واقعہ ہے، وہ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی اور اپنے آپ کو ہبا کر دی تھی. وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے وہ صحابی سے سوال کیا جنہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول اس خاتون سے میری بیاہ کروا دیں، میری شادی کروا دیں. اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم امعک من القرآن شیء، کیا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ وہ صحابی نے کیا کہا؟ نعم سورۃ کذا و سورۃ کذا سماہا لسور. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے یہ سورت یاد ہے، یہ سورت یاد ہے، سورتوں کے نام لیا انہوں نے. یعنی عہد نبوی کی بات ہے، جب انہوں نے سورتوں کے نام لیا انہوں نے تو کہاں سے سیکھا ہوگا؟ انہوں نے خود سے کہہ دیا ہوگا کہ اس سورت کا یہ نام، اس سورت کا یہ نام، نبی کے سامنے. ایسا ہو سکتا ہے ایک صحابی نبی کے سامنے یہ کہہ دیں مجھے سورۃ الحشر یاد ہے، مجھے سورۃ الممتحنہ یاد ہے، سورہ قاف یاد ہے، اور اس سورتوں کا نام انہوں نے اپنی طرف سے رکھ دیا ہو نبی کے سامنے؟ ناممکن سی بات ہے نا یہ. ظاہر بات ہے صورتیں نبی سے لی ہوں انہوں نے تو صورتوں کا نام بھی انہوں نے نبی سے لیا ہوگا. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ کچھ صورتوں سے متعلق صراحتاً بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی نے اس صورت کا یہ نام ذکر کیا، اور کچھ صورتوں سے متعلق نبی کے حوالے سے صراحتاً بات نہیں معلوم ہوتی ہے، صحابہ سے بات معلوم ہوتی ہے، بس روایت موقوف ہے، معنی کے اعتبار سے وہ موقوف ہے، مرفوع ہے. وہ عالم اسلام کے ایک بڑے عالم دین ہماری 1400 سالہ تاریخ میں علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، اس میں 46 انواع ہیں. نوع نمبر 17 اس میں صورتوں کے تعارف، ان کے نام وغیرہ پر گفتگو فرمایا. آپ نے بہت ہی دلچسپ بات کہی، سمجھنے کی ضرورت ہے صورتوں کے ناموں کو لے کر. علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، 794 ہجری سے وفات ہے آپ کا، کئی کتابوں کی مصنف، معروف اصول عالم دین. انہوں نے کہا کہ ینبغی البحث عن تعداد الاسامی، کہا کہ سورتوں کے جو نام ہیں نا، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے اس کا ایک ہی نام ہے کیا؟ اس کے اور بھی تو نام ہے. سورۃ البقرہ ہے اس کا ایک ہی نام نہیں ہے، کئی سورتوں کے کئی نام ہیں، ایک ایک سورت کے ایک سے زائد نام بھی ہمیں ملتے ہیں. تو کہا کہ ایک طالب علم ہر سورت سے متعلق تحقیق کرے کہ ایک ایک سورت کے کتنے نام ہیں. اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ پھر غور کرے هل هو توقیفی او بما یظہر من المناسبات. کہا کہ جب کسی سورت کا کوئی نام ہے اور ایک سورت کا ایک سے زائد نام ہے تو کہا کہ غور کرے کہ کیا یہ توقیفی ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے ایک نام ہے لیکن اور بھی تو نام ہے اس کی، تو کیا سب کے سب توقیفی ہیں، یا بس اس سورت کو پڑھ کر کے اس سورت میں جو مضمون ہے، جو پیغام ہے، اس اعتبار سے علماء نے جو بات ان کو نمایاں لگی اس سے انہوں نے ایک ایک نام ذکر کر دیا ہو؟ تو علامہ زرکشی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِن كَانَ الثَّانِي، اگر دوسری بات ہو
کہ ایک عالم کو جو بات نمایاں لگی اس کے حساب سے انہوں نے وہ نام دے دیا ہو، تو آپ نے کہا فَلَن يَعْدِمَ الْفَطِنُ أَن يَسْتَخْرِجَ مِن كُلِّ سُورَةٍ مَعَانِيَ كَثِيرَةً وَيَقْتَضِي اشتقاق اسمائها، کہا کہ وَذَلِكَ بَعِيدٌ، کہا کہ اگر ایسا ہو کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی صحابی کو لے لیں، عبداللہ بن عباس کو مثلا رضی اللہ عنہما، کتنا گہرا علم آپ کو قرآن کے اعتبار سے، اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ البقرہ پڑھیں تو آپ کو کتنے مضامین نظر آئیں گے؟ اس میں صرف بقرہ کا قصہ ہے کیا؟ اس میں بنی اسرائیل کا بھی قصہ ہے۔ اگر کسی کو لگے کہ جو ہے اس میں بنی اسرائیل کا قصہ بہت طویل ہے، مفصل ہے، یہ سورۃ بنی اسرائیل ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو لگے کہ جو ہے اس صورت میں تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے، اس میں یہ سورۃ القبلہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو لگے کہ جو اس میں سورۃ قصاص کا مسئلہ ہے، یہ سورۃ القصاص ہونا چاہیے۔ اس میں روزے کا مسئلہ ہے، یہ سورۃ الصوم ہونا چاہیے۔ سورت میں ایک سورت میں کئی باتیں، کس کس کا نام لیں گے، کس کس سے موسوم کریں گے؟ پھر تو سب کے ذوق، سب کی اجتہادات، سب کے علم کی وسعت الگ الگ ہے، پھر کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ کہا کہ نہیں، یہ توقیفی ہے، اس لیے اس میں اللہ کی طرف سے نام ہے۔ جو اللہ کے رسول نے سورت پڑھ کے سنائی تو نام کے ساتھ پڑھ کے سنائی کہ یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء ہے، اور یہ بات جو ہے قرین صحت ہے۔ دراصل اللہ کے رسول کے صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن املا کرواتے تھے نا، جیسے وحی نازل ہوتی اللہ کے رسول املا کرواتے تھے نا صحابہ کو، تو صحابہ صرف قرآن لکھتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا جو مجموع الفتاوی ہے نا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، الفتاوی الکبریٰ، میرے پاس مجلد ضخیم جلد ہے، مجلد ہے، وہ کئی جلدوں میں بھی چھپی، میرے پاس مجلد ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا، کہا کہ ہم جردوا المصاحف عما لیس فی القرآن، کہا کہ صحابہ کے پاس جو مصحف ہوتے تھے نا، عبداللہ بن عباس کے پاس، عبداللہ بن مسعود کے پاس، عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس، زید بن ثابت کے پاس، علی بن ابی طالب کے پاس، دیگر صحابہ کے پاس رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے پاس جو مصحف ہوتے تھے وہ مصحف میں صرف اللہ کا کلام لکھتے تھے جو اللہ نے نازل کیا، اس میں زائد کوئی چیز نہیں لکھتے تھے، حتیٰ کہ سورتوں کے نام بھی نہیں لکھتے تھے۔ وہ کہا کہ حتیٰ لم یکتبوا التأمین، سورۃ الفاتحہ لکھتے تو اس کے بعد آمین انہوں نے نہیں لکھا، ولا اسماء السور، سورتوں کے نام انہوں نے نہیں لکھا، ولا التخمیس ولا التعشیر۔ بعد کی جو ادوار میں تقریباً 4ویں-5ویں صدی ہجری کے علماء کے درمیان ایک معاملہ ایسا تھا کہ آج ہمارے مصحف میں کیا لکھا ہوا رہتا ہے؟ رکوع نمبر لکھا ہوا رہتا ہے نا، سورے سے اتنا، پارے سے اتنا لکھا ہوا رہتا، نہیں لکھا ہوا رہتا ہے۔ آپ چند 100 سال پہلے کی اگر تحریریں پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، تو ان کے پاس ہر 5 آیتوں پر، اس کو تخمیس کہتے تھے، تعشیر کہتے تھے، ہر 5 آیتوں پر ایک علامت ہوتی تھی، ایک رنگین علامت، لال رنگ کی، ہرے رنگ کی، ہر 10 آیتوں پر ایک علامت ہوتی تھی، ہر ایک موضوع ہوتا تو اس موضوع کے اختتام پر ایک علامت ہوتی تھی۔ تو کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ ولا التخمیس ولا التعشیر، یہ سب علامتیں صحابہ کے درمیان نہیں تھی، انہوں نے صرف کلام اللہ لکھا، انہوں نے سورتوں کے نام تک نہیں لکھا انہوں نے۔ یہ سب باتیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب میں آپ کو اصل بات سمجھاتا ہوں۔ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، آپ کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں بھی کئی انواع ہیں، 80 سے زائد۔ نوع نمبر 14 اس صورتوں کی معرفت سے متعلق ہے، اسماء الصور وغیرہ سے متعلق۔ اس میں آپ نے کہا، حافظ سیوطی نے رحمہ اللہ کہا کہ کسی مسلمان کے دل میں ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ قرآن مجید میں کچھ صورتوں میں نبیوں کے قصے ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس صورت کو اس نبی کے نام سے موسوم کر کے نازل فرمائے، جیسے مثال کے طور پر سورہ نوح، سورہ ابراہیم، سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ یوسف، حتیٰ کہ سورۃ محمد، ان سورتوں سے نام ہیں۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے کہا کہ دیگر صالحین کے نام پر بھی قرآن میں سورتیں ہیں، جیسے سورۃ آل عمران، سورۃ مریم، سورۃ اللقمان، سورۃ المؤمن، صالحین کے نام پر سورتیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اقوام کے نام پر بھی سورتیں ہیں، جیسے آپ دیکھو سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف یا سورۃ اصحاب الکہف، اسی طرح سے سورۃ الحجر ایک قوم کے نام پر سورت، سورۃ السبا ایک قوم کے نام پر سورت،
حتیٰ کہ آپ دیکھو کہ ایک جماعت فرشتوں کی سورۃ الفاتر ہے نا، اس کا نام سورۃ الملائکہ، بعض مصحف میں دیکھیں گے آپ، سورۃ الملائکہ، سورۃ الجن، وہ بھی تو ایک مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، سورۃ المنافقین، المنافقون سورت ہے، سورۃ المطففین ایک سورت ہے. تو اس طرح کی جماعتوں کے نام پر سورتیں ہیں قرآن مجید میں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مفصل تفصیل سے جن کا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے موسیٰ کا علیہ السلام، بالخصوص جو سورت آج تلاوت کی گئی سورۃ الاعراف. اسی لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورۃ الاعراف ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ القصص ہے، خصوصیت کے ساتھ. حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا کاد القرآن ان یکون کلہ لموسیٰ علیہ السلام، کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں صرف کیا ہے، صرف موسیٰ کا قصہ ہے. کیا ہے؟ صرف موسیٰ کا قصہ ہے، اتنا مفصل. اس کے باوجود بھی آپ کے نام پر کوئی صورت نہیں. حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کی، آدم علیہ السلام کا قصہ بہت سارے مقامات پر ہیں لیکن ان کے نام پہ کوئی صورت نہیں ہے. لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ جو سورۃ الدہر ہے نا، اس کا ایک نام ہے سورۃ الانسان. کہا کہ الانسان کون ہے وہ؟ کہا کہ وہ آدم. کہا کہ ان کے نام پر صورت ہے. قرآن مجید میں سورۃ الصافات میں لے لیجئے، نمایاں قصہ اسماعیل کا ہے علیہ السلام، ذبیح اللہ، لیکن ان کے نام پر کوئی صورت نہیں. لیکن بعض اہل علم نے اس صورت کو سورۃ الذبیح قرار دیا ہے. سورۃ الصاد ہے، اس میں داؤد علیہ السلام کا قصہ نمایاں ہے. بعض اہل علم نے اس سورت کو سورۃ داؤد کہا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے نام پر کوئی ایسی صورت نہیں. بعض اہل علم جیسے حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ امام سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب جمال القراء، اس میں سورۃ طٰہٰ کا نام سورۃ الکلیم، سورۃ الکلیم اللہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الکلیم. بعض مصاحف میں کہا کہ سورۃ موسیٰ لکھا ہوا ہے سورۃ طٰہٰ کو. لیکن اللہ جزائے خیر دے حافظ سیوطی کو رحمہ اللہ، آپ نے کہا وَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى مُسْتَنَدٍ مِّن أَثَرٍ، کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ سورہ موسیٰ ہے، سورہ کلیم ہے، جس طرح سے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ جس طرح سے مستند ثابت ہے ویسے ثابت ہونا چاہیے. دراصل دیکھو سبحان اللہ، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی سورتوں کے نام توقیفی ہیں. اگر ویسا دیکھا جائے تو 50 صورتیں سورہ موسیٰ بن جائیں گی. کتنے صورتوں میں موسیٰ کا نام ہے، علیہ السلام قصہ ہے، لیکن سورہ موسیٰ نہیں ہے. یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کی صورتوں کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں. کیا ہیں؟ توقیفی، اجتہادی نہیں، ورنہ سورۃ موسیٰ ہونا چاہیے تھا لازمی طور پر. بہرحال یہ ایک قاعدہ ہے، اس کو اچھی طرح معلوم کر کے رکھیے. ہر سورت سے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورت کا کیا نام ہے. ہو سکتا ہے ایک نام ہو، ایک سے زائد نام ہو، لیکن کسی سورت کے موضوع سے متاثر ہو کر کے کسی نے نام دیا ہو، وہ تسمیہ جو ہے مقبول نہیں ہے اہل علم کے ہاں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام کو، اللہ کی شریعت کو، کتاب و سنت کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.